نماز کے دوران کسی کا وضو ٹوٹ جائے اور کسی پر ناقض وضو کوئی عمل پیش آئے تو کیا کرے گا، اس کے لیے حکم کیا ہے؟ پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ طہارت اور پاکی دو طرح کی ہے. ایک طہارت حد سے اصغر سے ہے اور دوسری طہارت حد سے اکبر سے ہے. حد سے اصغر کہتے ہیں انسان کا بے وضو ہو جانا، اور حد سے اکبر بے غسل ہونے کا نام ہے. دونوں صورتوں میں انسان پر طہارت کرنا لازم ہے. اگر انسان بے وضو ہو گیا، وضو انسان کی ٹوٹ گئی، تو اس کے لیے لازم ہے کہ یہ جائے اور جا کر اپنا وضو بنا کر آ جائے. اور اگر حد سے اکبر پیش آیا، مثلا منی کا خروج ہو گیا شہوت کے ساتھ یا جماع کے ذریعے سے، تو اس صورت میں بھی انسان پر لازم ہے کہ یہ جائے اور غسل کر کے آئے. اس کے بغیر اس کے لیے چند احکام ادا کرنا اور ان کو پڑھنا یا ان کی ادائیگی انسان کے لیے منع ہے. مثلا ایسا شخص مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا، ایسا شخص قرآن کریم کو چھو نہیں سکتا، اور اسی طرح سے نماز وغیرہ اور قرآن شریف کی تلاوت، ان تمام چیزوں سے اس کو منع کیا گیا ہے. اب ان میں سے کوئی بھی صورت اگر نماز کے دوران پیش آئی، چاہے اس کو حد سے اکبر پیش آیا، اگرچہ یہ مشکل لگتا ہے لیکن کسی وقت ایسا پیش آ سکتا ہے، یا حد سے اصغر آ گیا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ریح کی وجہ سے یا پیشاب کے قطرے کی وجہ سے یا بدن سے کہیں سے کوئی خون کا کوئی قطرہ نکلنے کی وجہ سے، اس کے بہ پڑنے سے، تو ایسی صورت میں اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ چلا جائے اور اپنی طہارت کو پورا کر کے مکمل کر کے واپس آ جائے. اس دوران جو نماز اس کی پہلی شروع ہوئی تھی، اگر یہ جماعت کے اندر شامل تھا اور جماعت سے نماز پڑھ رہا تھا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر یہ چند شرائط کے ساتھ جاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے تو اس کی سابقہ نماز بچ سکتی ہے. مثلا اس کو جانا ہے تو جاتے ہوئے اور آتے ہوئے کسی سے ہم کلام نہ ہو، کسی کی بات کا جواب نہ دے اور کسی سے یہاں سے اپنی طرف سے کوئی بات ابتدا نہ کرے. اسی طرح سے اگر یہ جاتے ہوئے آتے ہوئے قبلے کی رخ سے قبلے کی طرف سے اپنا سینہ پھیر لیتا ہے تو بھی اس کی سابقہ نماز نہیں بچ سکے گی. اور جاتے آتے اگر اس نے کسی کے ساتھ بات کر لی یا نماز کے مخالف کوئی دوسرا کام کر لیا، کھا لیا، پی لیا، کوئی خلاف نماز کام کر لیا، تو اس صورت میں بھی اس کی نماز جاتی رہے گی. ہاں اگر اس نے ان شرائط کے ساتھ، مثلا کسی کے ساتھ بات کیے بغیر، نماز کے خلاف کوئی کام کیے بغیر اور قبلہ سے اپنے سینہ کو پھیرے بغیر جاتے ہوئے اور آتے ہوئے اپنی وضو کر کے یہ واپس آ گیا، تو اس کی سابقہ نماز جو امام کے ساتھ یہ پڑھ رہا تھا تو وہ بچ جائے گی، یہ جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے گا. اب اس اسنا میں اس دیر میں اتنی دیر میں امام صاحب نے جتنی رکعتیں پڑھی ہوں گی، جتنے ارکان ادا کیے ہوں گے، یہ شخص بلا کسی تاخیر کے شامل ہوتے ہی پہلے انہی ارکان کو ادا کر لے گا. مثلا اگر انہوں نے رکوع اور سجدہ کر لیا ہے تو یہ بھی آ کر رکوع اور سجدہ کر لے گا، پھر جس رکن میں امام ہے تو اسی کے ساتھ شامل ہو جائے گا. اس طرح اس کی جماعت کی نماز بچ سکتی ہے. اور اگر اس کے جانے اور واپس آنے کی دیر میں امام صاحب نماز سے فارغ ہو چکے ہیں تو اس شخص کو اختیار ہے، یہ جہاں چاہے اپنی بقیہ نماز کو پورا کر سکتا ہے. ہاں اگر یہ آدمی تنہا ہے، منفرد ہے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ اپنی نماز از سر نو پڑھ لے. جو ہی یہ وضو کر کے واپس آئے گا تو نئے سرے سے ابتدائی تکبیر تحریمہ سے نماز شروع کر کے آخر تک نئی نماز پڑھ لے. یہ ایک سوال کی وضاحت